کہ فیصل موورز کی بسز جو ہیں وہ نماز کی بریک کے لیے نہیں رکتی ہیں. یہ تو تھی ایک ون سائیڈڈ سٹوری. دوسری سائڈ کی سٹوری ابھی تک آپ لوگوں تک نہیں پہنچ سکی اور انہوں نے اجتماع پہ جانا تھا. بیٹھے یہاں پر جمعے کی نماز کے لیے صفیں بچتی ہیں. ہر بندے کی اپنی نیڈ ہے آگے جانے کی. وہاں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں, فیمیلز کی بھی بنی ہے, میل کی بھی بنی ہے. یا کہ 25 منٹ میکسیمم ٹائم گاڑی ویٹ کر سکتی ہے. اسلامک ایشو کو لے کے کسی بھی سینیریو کو کریٹ کر دینا وہ ہمارے ملک میں بہت آسان ہے, اور کہتے ہیں نا دھواں وہاں اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے. بندہ کسی جنگل میں گاڑی رکوا کے وہ کہیں گے جی آپ کے ڈرائیور نے گاڑی وہاں پر روکی. اور السلام علیکم جی, پی کے بسز کے ساتھ میں ہوں کاشان میر. دنیا میں انسانوں کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آ سکتے ہیں, بہت سارے حادثات پیش آ جاتے ہیں. ہوتا عموماً یہ ہے کہ ایسے حادثات کو لے کے ہم کوئی بھی سوچ قائم کر لیتے ہیں, وہ بھی صرف ون سائیڈڈ سٹوری سن کے, جو کہ میرے خیال میں عقلمندانہ فیصلہ یا عقلمندانہ سوچ نہیں ہے. کسی باشعور انسان کو اوبویسلی ہمیشہ سیکنڈ سائڈ کی سٹوری بھی سن کے اس پہ کوئی رائے قائم کرنی چاہیے, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. آج کل ایک بہت کنٹروورسی گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ, جو کہ آپ نے سنی بھی ہوگی, دیکھی بھی ہوگی, اباؤٹ دا فیصل موورز, کہ فیصل موورز کی بسز جو ہیں وہ نماز کی بریک کے لیے نہیں رکتی ہیں. یہ تو تھی ایک ون سائیڈڈ سٹوری. دوسری سائڈ کی سٹوری ابھی تک آپ لوگوں تک نہیں پہنچ سکی, اور اسی کے حوالے سے ہم لوگ آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں فیصل موورز کے ٹرمینل پہ, فیصل موور کے آفس میں, تاکہ وہ سیکنڈ سائڈ سٹوری جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے. تو چلتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں ہمارے ساتھ بڑی معتبر شخصیت ہیں. انٹروڈکشن وہ اپنا خود دیں گے. تو السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ جی وعلیکم السلام. سر ہمارے ویورز کے لیے آپ نے چھوٹا سا انٹروڈکشن اپنا دینا ہے. جی شور. میرا نام نعمان حفیظ ہے, میں ہیڈ آف آپریشنز ہوں, اور میں لاسٹ 25 ایئر سے فیصل موور سے وابستہ ہوں. اچھا. اور میں نے ورک شاپ بھی کی ہے. میں نے کہا اسٹیپ بائی اسٹیپ ان 25 ایئرس میں نے تمام کلرز جو ہیں اپنے گرو کے وہ میں نے الحمدللہ دیکھے ہیں اپنی کمپنی کی گروتھ کے, اور آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. مطلب فیصل موورز کو زیرو فرام دا اسکریچ سے لے کے یہاں تک پہنچانے میں آپ ان کے ساتھ شانہ بجانا رہے ہیں. جی الحمدللہ. میں اس بات پہ مجھے فخر فیل ہوتا ہے کہ میں فرام دا ویری فرسٹ ڈے اس ٹیم کا حصہ ہوں جس نے اس پودے کو آج اس مقام تک پہنچایا. ماشاءاللہ جی. اچھا مجھے بتائیے کہ نعمان صاحب کے بھی جو میں نے ذکر کیا ایک کنٹروورسی کا, اس کے حوالے سے ذرا آپ مجھے خود اپنی زبانی بتائیے گا کہ کنٹروورسی ہے کیا؟ یہ ایک بھائی ہمارے پیسنجر ٹریول کر رہے تھے فرام اسلام آباد ٹو لاہور, اور انہوں نے اجتماع پہ جانا تھا. ان کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی تھے, جماعت کے ساتھی ہوں گے ان کے ساتھ. تو انہوں نے کسی جگہ پہ ڈرائیور سے بولا کہ مجھے نماز کے لیے گاڑی یہاں پر ہولڈ کرے. تو میں نے نماز جو ہے وہ پرفارم کرنی ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے. تو ڈرائیور نے ان سے کہا کہ جی بالکل میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں, اور یہ جگہ یہاں پر پروہیبٹڈ ہے نماز کے لیے, کیونکہ بسز کا فلو یہاں بہت زیادہ ہے, کافی سپیڈ میں بسز آتی ہیں, ہر گاڑی یہاں پر اپنی انٹری کرواتی ہے, یہ جگہ مناسب نہیں. اور یہاں پر ہے بھی ہمارا صرف ایک ہم نے وہ لینی ہے ٹائم کی ایک ہوتی ہے ریسیٹ جو موٹر وے کی طرف سے الاؤ کی جاتی ہے کہ جی آپ اتنے بجے یہاں سے اب آپ کی وہ ڈسینڈنگ جو ہے وہ شروع ہوگی تھرو کلر کا, آپ وہاں سے ڈسینڈ کریں گے اور اتنے ٹائم میں آپ نے یہ ڈسینڈ کرنا ہے. اس کو مینٹین کرنے کے لیے کہ کوئی حادثہ نہ ہو, وہ اس کے لیے وہاں پر انہوں نے ایک ٹائم کیپنگ کا سلسلہ کار بنایا. بالکل ایسے. اور وہاں پر پیچھے سے فلو میں کافی بسز آتی ہیں اور اسپیڈ میں آتی ہیں, رکتی ہیں, اپنی وہ ٹائم کی لیتی ہیں سلپ, اور وہ پھر آگے روانہ ہو جاتی ہیں. اور اس سے آگے ہارڈلی 5-6 منٹس کے ڈسٹینس کے اوپر ایک جگہ پراپر بنی ہوئی ہے جہاں پر گاڑیاں کونوائے کی شکل میں نیچے اترنا شروع ہوتی, جہاں سے اترائی شروع ہوتی, وہاں پر 10-15 منٹ لگتے ہیں. یہ گاڑی وہاں پر 14 منٹ 22 سیکنڈ کھڑی ہوئی, جو اگلا پوائنٹ ہے, جو اس پوائنٹ سے جہاں پر انہوں نے نماز کے لیے بولا اس سے ہارڈلی 3-4 منٹ کے 5 منٹ کے گیپ کے بعد وہ جگہ آ جاتی. تو ڈرائیور نے یہی مناسب سمجھا کہ وہاں پر جا کے جو ویٹ کرنا ہے, اور ابھی نماز میں وقت بھی ہے, یہ بھی نہیں کہ بالکل ختم ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وہاں پر نماز پڑھا دیتا ہوں. اور وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی بھی ہے. انہوں نے پراپر اپنی 4 لوگ گاڑی سے اترے تھے, ایک صاحب وہ جنہوں نے نماز پڑھنی تھی, اور باقی دوسرے کچھ اتر گئے انتظار کے لیے کہ جب تک آپ کا کانوائے الائن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا ڈسینٹ جو ہے وہ شروع ہوگا وہاں سے. تو یہ ہوا سارا واقعہ. اب آئی ڈونٹ نو کہ ہم اتنے عرصے سے ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہیں, ہم لیڈنگ ٹرانسپورٹ کمپنی ہے پاکستان کی, اور ہماری گاڑیوں میں
اتنے لوگ سفر کرتے ہیں ایک دن کے اندر 50-60 ہزار مسافر ایک دن میں ہم کلیکٹ کرتے ہیں آل اوور پاکستان, ان کو سیفلی ان کی ڈیسٹینیشنز پر پہنچاتے ہیں. تو ہم کیسے یہ پاکستانی ملک میں, اسلامک کنٹری میں, اسلامک آنرز کے ساتھ ہوتے ہوئے ہاؤ کم کہ ہم کسی کو کہیں گے جی ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے, جی آپ کو آپ نہ پڑھیں. ہم تو خود آپ دیکھیں ہماری ہر ٹرمینل کے اوپر نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے, ہر ورک شاپ میں نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ ہمیں جو ہمارے آنرز ہیں ان کی طرف سے یہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہے کہ نماز سب سے پہلے, اور نماز وہ خود بھی پڑھتے ہیں, ہمیں بھی تلقین کرتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ جو دوسرا سٹاف کام کرتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے ساتھ. اور الحمدللہ سب سے زیادہ اس بات میں یہ کہ یہی نہیں کہ اپنا ہی سٹاف کا بندہ کہ جی آپ کو 2 صورتیں آتی ہیں تو آپ امامت کر لیں. ہم نے پراپر قاری صاحبان کا انتظام کیا ہوا ہے جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں, یا جہاں پر ہم لاہور عبداللہ ٹریولس پر بیٹھے ہیں یہاں پر جمعے کی نماز کے لیے صفیں بچتی ہیں, باہر لمبا انتظام ہوتا ہے الحمدللہ, کافی 500-700 لوگ 800 لوگ یا ایک ہر جمعے کو نماز پڑھتے ہیں. اور ویسے بھی مسجد اندر بنی ہوئی ہے, اس کی باجماعت نماز جو ہے وہاں پر الحمدللہ ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچھا کیا مجھے بتائیے گا کہ ڈرائیورز کو یا اسٹاف جتنا بھی بس میں ہوتا ہے ان کو کیا کمپنی کی طرف سے آرڈرز کیا ہیں نماز کے لیے, کہ اگر اس طرح کوئی نماز پڑھنے کے لیے؟ جی میں آپ کو دیکھیں, ایک گاڑی میں 40 مسافر بیٹھے ہیں, بالکل ہر بندے کی اپنی نیڈ ہے آگے جانے کی. کوئی سیر کے لیے جا رہا ہے تو وہ انجوائے کر رہا ہے, فوٹوگرافی کر رہا ہے, تصویریں کھینچ رہا ہے اور ویدر سے انجوائے کر رہا ہے یا باہر کی سین سے انجوائے کر رہا ہے. اب جس کے گھر میں فوتگی ہے اس نے تو فوری پہنچنا ہے کہ جی میں اپنے فنرل پہ پہنچوں یا میں اپنے کام پر پہنچوں. کسی نے ایگزام دینا ہے, کسی نے کوئی سارے دن کا تھکا ہوا ہے, کسی نے واپس جا رہا ہے, وہ آرام کر رہا ہے. تو گاڑی میں ہر چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے, گاڑی کے ٹیمپریچر کا خیال رکھنا پڑتا ہے, گاڑی کی لائٹنگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے. گاڑی کے ڈرائیورز کو یہ ہدایت ہے کہ ان کو اس طرح بھی بریک آپ نے اپلائی نہیں کرنی انٹل انلیس کوئی بہت ہارش بریکنگ آپ کو نہ کرنی پڑے. تو آپ بالکل آرام سے ہولڈ کریں گاڑی تاکہ کسی کے آرام میں خلل نہ آئے. اب اگر نماز کا ٹائم ہے, یہاں سے پشاور کے لیے جو گاڑیاں چلتی ہیں وہ گاڑیاں ظہر بھی پڑھاتی ہیں, عصر بھی پڑھاتی ہیں, مغرب بھی پڑھاتی ہیں, تب وہ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچتی ہیں. اور گاڑی میں بالکل ہم اس معاملے میں بالکل سوائے ایک چیز کے کہ پانی کا انتظام ہو, جہاں پر لوگ اگر یورین وغیرہ پاس کرنا ہے وہ کر لیں. فیمیلز کے لیے بھی, فیمیلز نے بھی نماز پڑھنی ہے. اب تو ہر جگہ پہ فیمیلز کا مسئلہ, فیمیلز کے لیے بھی جگہ ہے. ہمارے ٹرمینل کے اوپر فیمیلز کے لیے علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہے, میلز کے لیے علیحدہ بنی ہوئی ہے. اسی طرح جو ریسٹ ایریاز ہیں وہاں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں, فیمیلز کی بھی بنی ہے, میل کی بھی بنی ہے. وہاں پر ہم پراپرلی گاڑی کو روکتے ہیں, نماز کے ٹائم پر بھی روکتے ہیں اور وہاں پر نماز بھی پڑھاتے ہیں. اور اب اسی چیز کو نظریے میں رکھتے ہوئے کہ لوگوں کے ساتھ ایک بندہ ہے جس نے نماز پڑھنی ہے اور ایک بندہ ہے جس نے آگے کسی ایگزام پر جانا ہے, تو دونوں کی ضرورت کا خیال ہو. اب یہ نہیں کہ وہ پہلے وضو کے لیے 5-7 منٹ لگائے, پھر اس کے بعد اس میں سنتیں پڑھیں اور پھر فرض ادا کریں. تو آپ اپنی قصر کی نماز جیسے آپ وہ کریں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. ہم نے اس معاملے میں ٹائم بھی الاؤ کیا کہ 25 منٹ میکسیمم ٹائم گاڑی ویٹ کر سکتی ہے. 25 منٹس اگر آپ کے نماز پڑھ کے اگر آپ لوگ واپس نہیں آتے, میرا خیال ہے سفیشینٹ ٹائم ہے, بہت ہاں جی, اس کے اندر جس چیز کی جو ضرورت ہو وہ پورا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اپنی گاڑی میں آئے اور ہم اپنا سفر کنٹینیو کر لیں. اور جو یہ 25 منٹس میں اگر کوئی نہیں پہنچ پاتا تو اس کے لیے بھی ہم نے پورا میکنزم اپنے مڈ ویز اس ایریاز میں ہم نے اپنا سٹاف وہاں پر رکھا ہوا ہے. وہ سٹاف اس بندے کو اگر کوئی مس ہو جائے, کہ نماز میں رہ جائے, کسی اور ایکٹیویٹی میں رہ گیا. اب دیکھیں ایک مسجد ہے جہاں پر آپ 40 آپ کے مسافر ہیں, 2 بسیں اور آ گئی ہیں تو 120 مسافر ہیں. بالکل وہ آپ کے مسافر اگر ایک لائن میں 10 نماز کی جگہ ہے, وہ 10-10 کر کے وضو کر رہے ہیں, تو آپ کا ٹائم کتنا لگے گا؟ بالکل ایسے. تو اس وجہ سے ہم اس کو مینیج کرتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کے نماز کی پہلی پرائرٹی کے اوپر ان کو جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں. ماشاءاللہ, کیونکہ پتہ ہے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے نماز صاحب, کیونکہ اسلامک ایشو کو لے کے کسی بھی سینیریو کو کریٹ کر دینا وہ ہمارے ملک میں بہت آسان ہے اور وہ بہت جلدی ہائپ کریٹ کر جاتا ہے. اور وہ اگر فیکلی ریپرزینٹ کیا گیا ہو لوگوں کو, تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب ڈیفینیٹلی لوگوں تک پہنچنا چاہیے. صفائی ظاہر سی بات ہے, ہمارا جتنے ہم لوگ ہیں اسلام کو لے کے, ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے ویسے کہ اسلام کو لے کے ہم جتنے سخت ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ آپ کس طرح اکوموڈیٹ کرتے ہیں پیسنجرز کو نماز کے حوالے سے. اچھا, ایک سخت سا سوال میں ضرور کروں گا. میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جی جیسے کہتے ہیں نا دھواں وہاں اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے, اگر
سپوزٹلی جیسے کمپنی کی طرف سے تو ٹھیک ہے, ہو گیا کہ آپ نے آرڈرز دیے ہیں کہ رکنا ہے, لیکن اگر عملہ آپ کا کہیں کوتاہی کر دیتا ہے سپوزٹلی, اگر اس کیس میں بھی آپ لے لیں کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی کہ عملے کی طرف سے تو کوتاہی نہیں تھی, کہ عملے نے کہیں نہ روکا ہو یا کوئی اس طرح کا سینیریو کریٹ ہو گیا جس کی وجہ سے شکایت ہوئی ہو پیسنجرز کو. دیکھیں کاشان, میں اس معاملے میں آپ سے عرض کروں کہ ہر بندہ کس نظریے سے آپ کو کیا کام کہہ رہا ہے, آپ نے یہ بھی آبزرو کرنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ایک بندہ کسی جنگل میں گاڑی رکوا کے اور نماز کا بہانہ کر لے, صبح فجر کا ٹائم ہو رہا ہے کہ آپ مجھے یہاں نماز پڑھائیں, اور وہ کسی ایسی ایک جگہ لوکیشن پر آپ کو رکوا لیتا ہے جہاں پر سوائے اس کے دوستوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ گاڑی کے ساتھ جو کریں گے یا جو پیسنجروں کے ساتھ کریں گے یہ بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایسی جگہ ہے تو آپ کو گلٹی وہ کریں گے, وہ کہیں گے جی آپ کے ڈرائیور نے گاڑی وہاں پر روکی اور یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. بالکل ایسے. اور اسی طرح سیف لوکیشن کا ہونا, پانی کا انتظام ہونا, یورینیشن واش رومز کا وہاں پر ہونا میل فیمیل بوتھ جینڈرز کے لیے, اینڈ نماز کی جگہ ہونا, ٹھیک ہے, اور پھر نماز کا وقت بھی ہونا, یہ چیزیں ضروری ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ رمضان شریف میں اور بھی زیادہ ہمارے لیے نماز کے ضروری ہو جاتی. پھر سحری کا ٹائم ہے, پھر افطاری کا ٹائم ہے. ہم لوگ الحمدللہ ہر کئی سال سے اپنی گاڑیوں میں افطار کا انتظام بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر سوٹیبل پلیس کے اوپر انہیں روک کے وہاں پر پراپر بھی ہوتی ہے. اگر راستے میں روزہ کھل رہا ہے اور 10 منٹ 15 منٹ کے بعد آپ کا مڈ وے اسٹاپ آ رہا ہے تو آپ وہاں پر روک کے نہیں کہ لوگوں کو وضو کی جگہ ملے, ساری سہولتیں ملیں, تو آپ ریسٹ ایریا تک ویٹ کرتے ہیں. تو اس دوران میں کمپنی کی طرف سے افطار کا انتظام, پانی اور کھجور کا, وہ گاڑی میں کیا جاتا ہے. اور یہ سب ہم کمپلیمنٹری کرتے ہیں, اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے کہ نہ ہی کوئی دکھاوا ہے, یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے خاص طور پہ. اور ہم لوگ جو اتنے عرصے سے ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں, اگر ایک دن میں ہمارے پاس 50 سے 60 ہزار مسافر پورے پاکستان سے ٹریول کرتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ ٹریول کرتے ہوں گے, ایک ماہ میں کتنا اس کا وہ اماؤنٹ بنے گی, ایک سال میں کتنی بنے گی, اور کیا اتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے بعد ایک ہی صاحب ملے اور 22 سال کے بعد ملے کہ جی آپ نے نماز کے لیے گاڑی نہیں روکی. تو دیر مسٹ بی سم تھنگ, ان کے بھی ذہن میں کچھ ایسی بات ہوگی. میں نہیں کہتا کہ وہ 100% غلط ہے جی, یہ بالکل ایسا نہیں ہوا ہوگا. ہاں یہ ضرور ہوا ہوگا کہ یار یہاں نہیں, یہ تھوڑا سا آگے آپ کی سہولت کے لیے جگہ ہے, وہاں پر آپ نماز پڑھ لیجیے گا. ایسا ہی ہوا. وہ ڈرائیور سے میری بات ہوئی, میں نے اس سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم نے صرف یہاں کی جگہ جہاں پر پروہیبٹڈ ایریا ہے وہاں پر موٹر وے والے وہاں پر منع کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ پیچھے سے سپیڈ سے گاڑیاں آ رہی ہیں, یہاں پر آپ نہ پیسنجر اترنے دیں. اور پھر اس کے بعد آگے جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر پراپر سائڈ ہے, ایک پورا گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے, نماز کی جگہ ہے, وضو کی جگہ ہے, قبلہ رخ انہوں نے مسلح بچھایا ہوا ہے, آپ نماز پڑھیں وہاں پر. بس اتنا سا اس چیز کو جو ہے وہ لے لیا گیا, ایشو نہ لے گیا. ہوپ کہ پروٹوکولز ڈیفینیٹلی سب کو فالو کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کے پروٹوکولز کمپنی کے ڈفرینٹ ہیں, لوگوں کے ڈفرینٹ ہیں, لیکن جو آپ کی گورنمنٹ کے پروٹوکولز ہیں یا آپ کے موٹر وے کے اتنے پروٹوکولز ہیں وہ آپ کو ڈیفینیٹلی فالو کرنے پڑیں گے, جو کہ سیفٹی کے لیے ہی ہیں, سیفٹی میجرمنٹس ہی ہیں بیسیکلی. اچھا اب مجھے بتائیے گا, ہم اس کو بائنڈ اپ کریں گے کیونکہ آپ بزی پرسن, آئی نو دیٹ, اور آپ کا ٹائم ہم نے کافی لے لیا. مجھے صرف یہاں پہ ایک چیز آپ سے کہنی ہے کہ آپ کو میسج ہے ان ساری چیزوں کو لے کے ہمارے پیسنجرز کے لیے یا ہمارے ویورز کے لیے جو آپ کمپنی کی طرف سے دینا چاہیں تو پلیز گو ہیڈ. جی میں بالکل, ہمارے جو محترم مسافر ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں, ہمارے صارفین جو ہیں, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری سروسز کو, ہماری کوششوں کو, ہماری کاوشوں کو ہمیشہ سے سراہتے بھی آئے ہیں, ہمیں پروموٹ بھی کرتے آئے ہیں, ہمیں سپورٹ بھی کرتے آئے ہیں. تو برائے مہربانی ایسی چیزوں کے اوپر آپ کان نہ دھریں. ہم مسلمان کنٹری ہیں, ہم مسلمان کمپنی ہیں, ہمارے مسلمان آنرز ہیں, الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں, اور بالکل کوشش کرتے ہیں, ہمارے ڈرائیورز بھی کوشش کرتے ہیں, وہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں. ہم نے خود بھی انہیں تلقین کی ہے. ورکشاپس میں نمازوں کا اہتمام کرنا مقصد ہی یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز کی طرف راغب ہوں اور نماز پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں. ویسے بھی کاروبار میں برکت ہے, اسی وجہ سے برکت آتی ہے. تو آپ ان چیزوں کے اوپر بالکل کان نہ دھریں. ہم الحمدللہ لوگوں کی ہر سہولت کا, ہر آسائش کا اور ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں, اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا نعمان صاحب, آپ نے ٹائم دیا, اور ہوپ فلی کہ جتنی کنفیوژن ہیں, جتنے سوالات اٹھے ہیں لوگوں کے ذہن میں, وہ
ان کے جوابات ان کو ضرور مل گئے ہوں. جناب اس نوٹ پہ میں آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہوں گا. ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ فیصل موورز ایک ایسا نام ہے بس سروسز میں جو کہ لیڈ کلاس بسز اور لیڈ کلاس سروسز آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, وہ بھی بہت مناسب سی قیمتوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ خیال رکھتا ہے آپ کی سہولت کا. اچھا ایک چیز میں یہاں مینشن کروں گا ساتھ اس کے کہ اگر آپ کا نماز کا وقت ہو جاتا ہے سفر کے دوران اور اگر آپ بس میں ہیں, تو جتنا میں دین کو جانتا ہوں, اتنا میں سمجھتا ہوں, دین کو میری سمجھ ہے, وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ بس میں ہیں تو قبلہ رخ کی بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہے, آپ کا وضو ہے تو آپ بس کے اندر بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. میں نے بہت دفعہ نماز پڑھی ہے بس کے اندر بیٹھ کے بھی, چلتی بس میں بھی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اتریں اور اتر کے باجماعت ہی نماز ادا کریں. جب آپ سفر میں ہیں تو سفر میں تو نماز آپ کی کثر ہے, اوپر والے نے رعایت دی ہے آپ کو, تو اس رعایت سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کو, جس کا ثواب بھی ایونچولی آپ کو اوپر والا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی جس بس سروس کے ٹرمینلز میں مسجد ہو, اس سروس میں آپ کو کوئی بھی کنفیوژن یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی دقت آپ کو پیش آ سکتی ہے نماز کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو بس اسی نوٹ پہ اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پیس.